وقت کا کام تھا گزرنا اور وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا۔ ہر روز البتہ یہ بتا کر جاتا ضرور تھا کہ بیشا کی زندگی کا ایک اور تکلیف دہ دن گزر گیا۔ زریاب اس دن کے بعد نہیں آیا تھا، یا آیا بھی تھا تو اس سے خبر نہیں ہوئی تھی، اور اچھا ہی تھا اسے نہ ہی ہوتی۔ اس بات کو گزرے دوسرا مہینہ ختم ہونے والا تھا، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ اس کے اور داؤد کے بیچ تناؤ کی دیوار، داؤد کا اس کے ساتھ رویہ، سب کچھ بالکل ویسا ہی تھا، کچھ بدلا نہیں تھا، اور اسے علم بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں یہ باپ کب بدلے گا۔ داؤد کے سامنے زبان کھولنا وہ چھوڑ چکی تھی، اور یہ سب چیزوں سے اسے بہتر لگتا، کم از کم اس کے کم بولنے کی وجہ سے وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھا پاتا تھا، کیونکہ اسے کوئی وجہ نہیں ملتی تھی۔ مگر ایک بات تھی جو وہ محسوس کر رہی تھی، وہ تھی داؤد کی اس کے لیے بے چینی۔ وہ ہر رات اس کے ساتھ ہوتا تھا، ہر رات اسے اپنی موجودگی، اپنی قربت کا احساس دلاتا تھا کہ وہ صرف اس کی ہے، صرف داؤد ابراہیم کی، کوئی اور اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور بیشا کے لیے وہ لمحے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتے تھے۔ وہ خود تو اپنے مطلب پورے کر کے کروٹ بدل لیتا، جبکہ بیشا اس کی گہری نیند میں جاتے ہی بستر سے فوراً اٹھ کر فریش ہوتی، اور اس کے بعد کی ساری رات وہ جائے نماز پر گزار دیتی۔ داؤد صبح اٹھتا تو وہ اس کے پہلو میں نہیں، سامنے زمین پر ہوتی۔ وہ دانت پیس کر رہ جاتا۔ جتنا وہ روز اسے اپنی شدت بھری محبت کا احساس دلاتا، اتنا ہی وہ روز اپنی نفرت اس کے پہلو سے بھاگ کر اس پر واضح کر دیتی تھی۔ داؤد کا کوئی کام وہ نہیں کرتی تھی، اور اسے بھی کون سا کام کروانا تھا۔ وہ چاہتا تھا بیشا جلد از جلد ایک بار پھر سے ماں بن جائے، تاکہ اس کے ہاں وارث پیدا ہو اور داؤد کو سکون ملے۔ شاید اس طرح اس کی نفرت بھری آنکھوں میں کچھ محبت دکھ جائے۔ وہ اسے مار کر زبردستی کر کے محبت کا اظہار نہیں کروا پا رہا تھا۔ ان کچھ دنوں میں وہ ضرورت سے زیادہ خود میں جنونی پن محسوس کرتا کہ کسی طرح بیشا کی نرم نظریں اس پر اٹھیں، لیکن نہ بیشا کی نظریں اس پر اٹھیں، اور نہ ہی داؤد اس کی آنکھوں میں محبت کی حسرت دیکھ پایا۔ بیشا کی طبیعت نڈھال سی ہو رہی تھی، اور کہیں نہ کہیں اسے احساس ہو رہا تھا کہ داؤد اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے۔ وہ بچی نہیں تھی، یا شاید اس کی عمر بھی نہیں تھی اتنے تلخ تجربات سے گزرنے کی، مگر ہر دن اسے پچھلے دن کی نسبت بڑا کر جاتا تھا، اور وہ ہو رہی تھی۔ کیا کچھ نہیں دیکھ لیا اس نے اس گزرے سال میں؟ اپنوں کے رویے، اپنوں کے چہرے، محبت لٹانے والے رشتے، اور ایک سائیکو انسان سے شادی کا انجام۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ اللہ داؤد سے بہت پیار کرتا ہے، جو ہر بات اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ وہ چکراتے سر کو تھام کر ایک بار پھر وہی سوچ رہی تھی، اللہ اس سے پیار نہیں کرتا، کہ اس کی آنکھیں ترس گئیں داؤد کی آنکھوں میں وہی تکلیف دیکھنے کو جس سے وہ ہر روز گزرتی ہے۔ آخر کیا رکھا ہے جس طرح داؤد ابراہیم نے چاہا بیشا اسی طرح ڈھل جائے۔ اس نے سر جھٹکا اور وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اب اسے ڈر نہیں لگتا تھا کہ زنان خانے میں جانے سے کوئی اسے کچھ کہے گا، مگر اب بھی سب کوشش کرتے کہ داؤد کو خبر ہونے سے پہلے بیشا کو زنان خانے سے باہر بھیج دیں۔ وہ باہر آئی اور زنان خانے کے دروازے سے اندر داخل ہوئیں۔ زرینہ خاتون اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس عورت کی بزدلی نے ایک انسان کو دوسرے انسان جیسا بنا دیا۔ اسے کسی سے ہمدردی نہیں تھی۔ وہ ان کے پاس آئی۔ مجھے چکر آ رہے ہیں۔ وہ ان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور سپاٹ نظروں سے بولی۔ زرینہ خاتون نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور جلدی سے اس کا ہاتھ تھام کر بٹھا لیا۔ ایک بار پھر وہ امتحان میں پڑ گئی تھیں۔ اس کی وجہ سے زرینہ خاتون کو ایک بار پھر رونا آنے لگا۔ اللہ میری بچی کی آزمائشیں ختم کر دے، داؤد کو ہدایت دے مولا۔ نہیں، وہ ایک دم نفی کرنے لگی۔ ان کے لیے ہدایت نہ مانگے، میں نہیں چاہتی انہیں زندگی بھر بھی ہدایت ملے۔ بیشا زرینہ خاتون حیران ہوئیں۔ حیران مت ہو، میری نفرت کا حق ہے یہ کہ میں ان کے لیے کبھی ہدایت نہ مانگوں۔ وہ اپنی آگ میں خود جلیں گے انشاءاللہ۔ داؤد کو صرف داؤد خود ختم کرے گا، اس نے کہا۔ زرینہ خاتون بالکل چپ ہو گئیں۔ زرینہ بھی داؤد سائیں آ گئے۔ ایک ملازمہ دوڑ کر آئی تو بیشا نے نگاہ اٹھائی۔ زارا بھی وہیں کھڑی تھی۔ اس کے منہ پر طنزیہ مسکان ٹھہر گئی۔ آج پھر سے دیکھنے کو ملتا وہی ڈرامہ۔ آج پھر سے داؤد کا ہاتھ بیشا پر اٹھتا۔ اس سے پہلے وہ کوئی حرکت کرتے، داؤد زنان خانے کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے بیشا کو زرینہ خاتون کے پاس بیٹھے دیکھا۔ نظروں میں سرد مہری تھی، جیسے وہ یہ بات نہ مان کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار چکی ہے۔ بیشا بنا کسی خوف و خطرے کے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ اسے ان کی آنکھوں کا علم ہو چکا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ گئی۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ تم کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ داؤد نے اس کی کلائی جکڑی۔ اعلان کرنے آئی تھی، داؤد ابراہیم ایک بار پھر سے باپ بننے والا ہے، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ بیشا کی آنکھوں میں واضح تکلیف تھی، جبکہ دیکھتے ہی دیکھتے داؤد کے انداز بدل گئے، سخت ہاتھ میں نرمی اتر آئی۔ واقعی جیت کا جشن تھا اس کی آنکھوں میں، جیسے اس نے سب کو بتا دیا ہو، ایک بار پھر فاتحہ بن گیا ہو۔ بنا کسی شرم اور گھبراہٹ کے اس نے بیشا کو سینے سے لگا لیا۔ او بیشا، تم نہیں جانتی یار کتنی بڑی خوشی دی ہے تم نے مجھے، وہ بولا، اور بس نہیں چلا، بیشا کو بے تحاشا پیار کر ڈالے۔ بیشا کے لیے قربت کانٹوں کی مانند تھی۔ وہ خود ہی اس سے نرمی سے الگ ہوئی۔ فکر مت کرو، اس بار بیٹی کے باپ بنو گے۔
وہ اس کا شانہ تھپتھپا گئی۔ داؤد نے دانت پیس کر آگے جاتی بیشا کو دیکھا۔ ہر وقت بکواس کرنا ضروری ہے؟ کسی ایک لمحے میں مجھے خوشی نہیں دے سکتی تم؟ وہ دونوں کمرے میں آ گئے۔ کیا مجھے خوشیاں ملی ہیں؟ اس نے مڑ کر داؤد کی طرف دیکھا۔ اور کیا چاہیے تمہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا تمہیں میرے علاوہ کیا چاہیے؟ داؤد چلایا۔ سب کچھ، بیشا بھی چلائی۔ مجھے سب کچھ چاہیے، بس ایک شخص نہیں چاہیے اور وہ داؤد ابراہیم ہے۔ وہ غصے سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نے بہت دعائیں کی تھی کہ میں اب کبھی ماں نہ بنوں، اب میری گود میں داؤد ابراہیم کی اولاد پیدا نہ ہو، مگر دیکھو تم کامیاب ہو گئے اور مجھے یقین ہے تمہارے ہاں بیٹی ہوگی، تب تمہارا گھمنڈ ٹوٹے گا۔ وہ جنونی ہوتی سارے کشنز اٹھا کر پھینکنے لگی۔ جبکہ داؤد اسے دانت بیچے دیکھ رہا تھا، وہ اپنے مضبوط قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کی کلائی جکڑ کر اسے کھینچ کر کھڑا کیا۔ میرے بیٹا ہوگا، بیٹا میرا وارث، اس حویلی کا وارث، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے بھی ضد ہے تمہاری گود سے ہی میرا وارث پیدا ہوگا۔ کسی اور سے کر لو نا، بھلے 10 کرو، میری طرف سے جہنم میں جاؤ۔ اتنا مت بولو بیشا، میں اپنا ہاتھ روک رہا ہوں۔ بیشا کو یہ دلچسپ لگا، یعنی اب وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ شاید وہ اس کے بیٹے کی ماں بنے، اور یہ کرم نوازی اس دن تک ہوگی جس دن تک اسے یہ علم نہیں ہو جاتا کہ وہ بیٹے کو جنم دے گی یا بیٹی کو۔ اس کے لیے تکلیف اس سے بھی بڑھ کر تھی کہ اس کی اہمیت اس کی حیثیت تھی، کیا جو کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرے۔ ہاتھ مت روکو داؤد، مت روکو سائیں، کہیں زندگی میں آپ کو یہ پچھتاوا نہ ہو کہ بیٹے کے لحاظ میں ہاتھ روک لیا۔ مگر ہوئی بیٹی۔ انف داؤد کا ہاتھ بالآخر اٹھ ہی گیا، مگر ہاتھ میں ہی اس نے مٹھیاں بیچ دیں۔ وہ ہاتھ بیشا کے گال پر جانے سے پہلے رک گیا تھا۔ بیشا طنزیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتی رہی اور اس کو پیچھے دھکیل کر وہ واش روم میں چلی گئی۔ جبکہ داؤد نے ہاتھ کا مکہ بنا کر ہتھیلی پر زور سے مارا، وہ دانت بینچتا واش روم کے بند دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ باہر کمرے سے نکلا تو نگاہ سامنے زنان خانے کی جانب اٹھی۔ زارا کھڑی تھی، اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کسی اور سے کر لو بیٹا، میری طرف سے جہنم میں جاؤ۔ اچانک بیشا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے تھے۔ اس نے سر جھٹکا، جبکہ اور اس کا یوں سر جھٹکنا واضح طور پر زارا نے دیکھا تھا، اور داؤد اسے اگنور کر کے باہر نکل گیا۔ زارا کے خون میں آگ سے لگ گئی۔ پہلے جو اس پر کوئی نظر ڈال بھی لیتا تھا، اب تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ بیشا نے اسے ایسے خود میں الجھایا تھا۔ اتنی بدتمیز تھی وہ لڑکی، مگر پھر بھی وہی داؤد ابراہیم کو چاہیے تھی۔ اگر بیشا کی جگہ زارا لے لے تو پرابلمز ہی ختم ہو جائیں، مگر یہ بات داؤد کو سمجھ نہیں آتی۔ شاید اسے خود ہی جنگ میں رہنا پسند تھا۔ زارا اندر جاتی کہ موسیٰ سے ٹکرا گئی۔ موسیٰ کے لیے تو شدید نفرت تھی اس کے دل میں۔ موسیٰ نے زارا کی جانب دیکھا، شاید ان دونوں کا یہ پہلا تصادم تھا اتنے عرصے میں، ورنہ جہاں موسیٰ ہوتا وہاں سے زارا سب سے پہلے نکل جاتی۔ موسیٰ اسے حیرانگی سے دیکھتا رہا۔ تمہارا چہرہ ٹھیک کیسے ہوا؟ موسیٰ نے سوال کیا، جبکہ زارا نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور جانے لگی، جبکہ موسیٰ نے اس کا ہاتھ جکڑ لیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، زارا غصے سے بولی۔ تم تو بالکل پہلے جیسی ہو گئی ہو، خوبصورت، یا یہ کہوں اب زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ وہ آنکھوں میں اس کے لیے ہوس لیے اسے دیکھنے لگا۔ زارا نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ تمہاری جان لے لوں گی اگر میرا ہاتھ پکڑا تو۔ زارا غصے سے بھڑکی۔ واہ، تمہاری تو زبان بھی لگ گئی، وہ مدھم مسکراہٹ سے بولا، جبکہ زارا جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ یعنی تم پھر سے میرا شکار ہونے والی ہو؟ موسیٰ سر کھجاتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ داؤد نے مسکرا کر بیشا کی جانب دیکھا، جبکہ وہ سپاٹ نظروں سے اس کے ہاتھ میں موجود سوپ کے پیالے کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے سردیاں جا رہی ہیں، مگر تمہارے لیے اور میرے بیٹے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، تم یہ کھاؤ۔ بیشا کچھ نہیں بولی۔ اس نے داؤد کے ہاتھ سے سوپ کا پیالہ لیا اور کھانے لگی۔ داؤد اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں مجھ سے محبت نہ کرنے پر کیا چیز روکتی ہے؟ اچانک وہ سنجیدگی سے اس سے سوال کرنے لگا۔ ہمارے درمیان کچھ بھی اچھا نہیں کہ آپ اچانک اس اندھیرے کمرے میں آ جائیں اور آ کر مجھ سے سوالات کریں، اور ہزاروں سال پرانا وہی سوال کریں، مجھے آپ سے محبت کیوں نہیں ہوتی؟ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے، یہ بات واضح ہے، مجھے نہیں ہے آپ سے محبت، اور انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگی۔ تو کس سے ہے تمہیں محبت؟ وہ سختی سے اس کا بازو جکڑ گیا۔ بیشا اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ اس احسن سے یا تمہارے نئے یار سے جس کے ساتھ 2 دن گزار کر آئی تھی؟ وہ تلخی سے اور نفرت سے پھنکارنے لگا، جبکہ بیشا کا دل ایک بار پھر کرسیوں میں بدل گیا۔ کبھی بدل ہی نہیں سکتی آپ کی فطرت، کبھی بھی نہیں۔ ہاں، مجھے آپ کے علاوہ محبت ہے، اور وہ بھی
وہ رکیے داؤد کے اندر جیسے زلزلے سے اٹھنے لگے، وہ بھی یشم خان سے، اور میں گئی بھی جان بوجھ کر۔ داؤد کے تھپڑ نے اس کے الفاظ چھین لیے۔ مجھے شک میں نہ ڈالنا کہ یہ بچہ میرا ہے بھی یا نہیں۔ داؤد نے اس کی گردن جکڑ لی۔ بس یہی سننا رہ گیا تھا تو شک میں رہیں یا نہ رہیں مجھے بالکل فرق نہیں پڑتا، وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ داؤد اپنی جگہ سے اٹھ گیا، وہ خود کو قابو میں رکھنے کی بری طرح کوشش کر رہا تھا۔ بہت پچھتاؤ گی تم۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرنے لگا جیسے وہ خود کو روک رہا تھا۔ میں پچھلے 1 سال سے صرف پچھتا رہی ہوں، بیشا نے اس سے کہا۔ داؤد نے مٹھیاں بھیج دیں اور وہ کمرے سے ہی نکل گیا۔ یہ بہتر تھا، ورنہ وہ لازمی اس کی بکواس پر اس پر ہاتھ اٹھا دیتا۔ اس کے بیٹے کے لیے نقصان دہ تھا یہ، جبکہ بیشا نے سمجھتے ہوئے اس کے اسے کتنی پرواہ ہے اپنے بیٹے کی تلخی سے سر جھٹک گئی۔ وہ باہر آیا تو ملازم اس کے پاس آیا۔ سائیں زریاب آیا ہے، اس نے کہا تو داؤد نے خود کو کنٹرول میں کیا۔ یہ لوگ اسے پاگل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنے والے تھے۔ داؤد ابراہیم باہر نکلا، سفید سوٹ میں۔ وہ آج بھی بے حد حسین لگ رہا تھا، مکمل بھرپور۔ زریاب اس انسان نما درندے کو دیکھنے لگا جس نے اس کی بہن کو ان سب سے دور کر دیا، ان لوگوں کے دلوں دماغ میں اتنا زہر گھول دیا اپنی ہی بہن کے لیے کہ وہ اپنی بہن پر یقین نہیں کر سکے۔ کیا لینے آئے ہو؟ داؤد نے لاپرواہی سے پوچھا، جیسے اس کے پاس اسے دینے کے لیے زیادہ وقت نہ ہو۔ بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ ایک بار بیشا سے ملنا چاہتے ہیں، تم بیشا کو میرے ساتھ بھیج دو۔ وہ بولا تو اس کے لہجے میں بے بسی تھی، جیسے وہ اپنی آواز پست کر کے داؤد سے اپنی بات منوانا چاہتا ہو۔ داؤد کا بے ساختہ کہکا نکلا، میرے ماتھے پر دیکھو کیا لکھا ہے یہاں، بے وقوف۔ داؤد ابراہیم بے وقوف ہے کہ وہ اس کی جانب دیکھ کر سوال کرنے لگا۔ نہیں نا، تمہاری بہن دوبارہ سے ماں بننے والی ہے، خوش ہو جاؤ یار، ماما بنو گے تم میرے بیٹے کے۔ وہ مسکرایا۔ میں تو بہت خوش ہوں، ایک تم خوش نہیں، ایک تمہاری بہن خوش نہیں۔ ویسے وہ لڑکی کبھی خوش ہوئی ہی نہیں، ناشکری ہے انتہا کی۔ اسے سب کچھ دے دیا مگر مجال ہو جو اس کے منہ پر میرے لیے ایک لفظ محبت کا نکل آئے۔ الٹا بکواس کرتی ہے کہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ داؤد ابراہیم کے لیے جیسے یہ بات سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ زریاب خاموش کھڑا رہا۔ بہت چپتے ہیں یعنی تمہیں یہ لفظ؟ زریاب کے لبوں پر مسکان ٹھہر گئی اور داؤد آپے سے باہر ہو گیا۔ اندر اس کی بہن نے اس کا خون پیا تھا اور یہ مسکرا کر جلدی پر تیل کا کام کر گیا۔ داؤد نے اس کے منہ پر مکے برسا دیے۔ مجھ پر ہنسو گے؟ داؤد ابراہیم پر جان نکال لوں گا میں تمہاری۔ وہ دھاڑا اور اس سے ہاتھ نہیں روکا۔ بیشا کے کانوں میں باہر کا شور ہنگامہ سنائی دے رہا تھا۔ وہ اچانک ہی کلاس وال کے قریب آئی تو اسے نیچے داؤد نظر آ گیا۔ وہ کسی کو مار رہا تھا اور مقابل بھی شاید اس کے جیسا تھا، اس کے آگے ہاتھ تک نہیں اٹھایا تھا۔ اچانک ہی جیسے داؤد نے اس شخص کے لات ماری تو زریاب کا چہرہ بیشا کے سامنے آ گیا۔ بیشا نے ایک دم گلاس وال پر ہاتھ رکھا۔ لالا، یعنی اس کی بے چینی بے مقصد نہیں تھی۔ لالا، وہ چلائی اور بنا کچھ سوچے سمجھے وہ دروازہ کھولتی باہر بھاگی۔ لالا، اس کے منہ پر بس یہی الفاظ تھے، رک جائیں داؤد، رک جائیں۔ وہ اچانک اس کے سامنے آئی۔ داؤد جو زریاب کو ایک اور لات مارتا ایک دم رک گیا۔ مت ماریں پلیز۔ کیوں مار رہے ہیں لالا؟ وہ مڑی اور اپنے بھائی کا زخمی چہرہ تھام لیا۔ زریاب نے بیشا کی جانب نرم نظروں سے دیکھا۔ میں جانتا تھا آج میں اس سے پٹوں گا تو تم ضرور مجھ سے ملو گی۔ 2 ماہ سے جوتیاں گھسا دی میں نے تمہیں دیکھنے کے لیے۔ زریاب نم آنکھوں سے اس کا چہرہ تھام گیا۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ وہ بولی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، جبکہ داؤد اس سردی میں بھی پسینے میں شرابور تھا۔ نفرت سے ملن دیکھ رہا تھا۔ تمہارے لیے، اپنی بہن کے لیے، بھلے مجھے جان سے مار دے، میں یہاں آنا نہیں چھوڑوں گا۔ بیشا، میرے بچے، مجھے معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو بیشا۔ لالا پلیز، کر دیا میں نے آپ لوگوں کو معاف، مت میری تکلیفوں میں اضافہ کریں، مت آیا کریں یہاں۔ وہ چلائی، بس ہو گئی تھی، اب نہیں سہی جا رہی تھی اب مزید اسے تکلیف۔ وہ نہ آتے، انہیں دیکھ کر اس کے زخم نئے سرے سے ہرے ہو جاتے تھے۔ وہ داؤد سے لڑتی ہیں اپنوں کے غم سے۔ نہیں بیشا، میرے ساتھ چلو، بابا کی حالت بہت خراب ہے، وہ صرف تمہیں پکارتے ہیں بیشا، صرف تمہیں یاد کرتے ہیں، روز تمہارا پوچھتے ہیں، روز۔ ان کی آنکھوں کی آس جب اس نے کہہ دیا وہ نہیں جائے گی تو تم کس لیے بکواس کر رہے ہو؟ داؤد نے زریاب کا گریبان جکڑ کر اسے ایک ہاتھ سے اٹھایا۔ ہٹو پرے۔ زریاب نے داؤد کو پیچھے دھکیلا۔ پلیز بیشا، بابا سے مل لو، مجھے حالات ٹھیک نہیں لگ رہے، پلیز بیشا، شاید تمہارے آنے سے ہمارے بابا کی زندگی بچ جائے۔ بیشا، وہ وہیں بیٹھی رہ گئی، ہتھیلیوں سے اپنا چہرہ کو چھپا کر رونے لگی، جبکہ وہ جانتی تھی وہ اپنی ضد، اپنے غصے کو ایک طرف رکھ بھی دے تب بھی داؤد اسے جانے نہیں دے گا۔ داؤد اسے مار دے گا مگر کبھی جانے نہیں دے گا۔ بیشا نے داؤد کی جانب دیکھا جو زریاب کو وہاں سے چلے جانے کی فوراً تنبیہ کر رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، ایسا لگا وہ آج اس کے پاس جا کر عرصے بعد پھر بے بسی سے کہے گی کہ اسے جانے دے۔ داؤد بیشا کے نزدیک آنے پر رک گیا۔ زریاب نے اس سے اپنا گریبان جھٹک کر چھڑوایا۔